الحمدللہ ہماری یہ صورت یہاں مکمل ہوئی، اللہ کا بہت شکر اور احسان۔ اس صورت کا کچھ خلاصہ کر لیتے ہیں۔ سورہ یوسف کا آغاز خواب دیکھنے سے اور اختتام خواب کی تعبیر سے ہوتا ہے۔ خواب ہر انسان دیکھتا ہے، اور کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں کہ جس کو اگر حقیقت میں ہم لانا چاہیں تو اس کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، لیکن انسان ان خوابوں کو حقیقت میں لانے کی کوشش نہیں کرتا۔ تعبیر کو پانے کے لیے چونکہ قربانی سے گزرنا پڑتا ہے، وہ قربانی نہیں کرتا، لیکن چاہتا یہی ہے کہ جو اس کو ایک اچھا خواب دکھایا گیا ہے وہ پورا ہو جائے۔ تو اچھے خواب کو پورا کرنے کے لیے کوشش اور قربانی دونوں کی ضرورت ہے۔ اس صورت کی ابتدا میں یہ بات ہوئی کہ قصہ یوسف خوبصورت قصہ ہے، احسن القصص ہے۔ اچھے اور خوبصورت واقعے کی خصوصیت یہ ہے کہ اپنے پڑھنے والے کو انوالو رکھتا ہے شروع سے آخر تک۔ تو کیا آپ نے یہ چیز فیل کی؟ پھر یہ کہ اس واقعے کو سن کر، جان کر، پڑھ کر کچھ کرنے کا عزم بھی ہو، تو کیا ایسا آپ نے فیل کیا؟ بہت سارے اسباق جب ہم نے اس قصے سے لیے تو آپ نے کچھ عزم کیے ہوں۔ پھر یہ کہ بہترین منظر کشی کے ساتھ یہ واقعہ بیان ہوا ہے، یعنی اس طریقے سے بیان ہوا ہے کہ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ یہ پوری پکچرائزیشن اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں۔ پھر یہ کہ اس میں جھوٹ نہ ہو، اور الحمدللہ یہ پورا واقعہ بذریعہ وحی اترا، تو اس میں کسی قسم کا جھوٹ نہیں۔ پھر یہ کہ ترتیب سے ہو، یعنی پورے سیکوینس کے ساتھ بیان ہوا ہو۔ اور الحمدللہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک کے بعد ایک بات آ رہی تھی اور یہ واقعہ پوری ترتیب کے ساتھ بیان ہوا۔ پھر یہ کہ سبق آموز ہو، اور الحمدللہ دوران سورہ یوسف کی تفسیر کے ہم نے اس کو فیل کیا کہ اس میں بہت سے لیسنز ہیں، اور اتنے لیسنز ہیں کہ شاید ہم ان تمام پرلز کو چن بھی نہ سکیں۔ تو یہ خوبصورت قصہ جس کو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں احسن القصص، اچھا قصہ، بہترین قصہ، پیارا قصہ، تو ہم دیکھتے ہیں یہ ساری خصوصیات قصہ یوسف میں الحمدللہ موجود ہیں۔ مزید اسباق پر اگر ہم بات کریں کہ یہ سورت ہمیں کیا سکھاتی ہے، تو پہلی بات یہ ہے کہ بھائی بہن کے تعلقات کے لیے اس سورت میں بہت سے اسباق ہیں، اور سب سے اہم سبق کہ خود کو حسد اور احساس کمتری سے بچانا ہے۔ اس کی دعا اور کوشش دونوں کرنی ہے، ہم سب نے اس کی کوشش کرنی ہے، کہ آج کل ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بھائی بہنوں کے درمیان بہت زیادہ حسد آ گیا ہے، بہت کامنلی ہم یہ چیز دیکھتے جا رہے ہیں۔ پھر اسی طرح سے والدین کے ساتھ حسن سلوک جو یہ صورت ہمیں سکھاتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد کے ساتھ کتنا بہترین اور خوبصورت معاملہ کیا تھا، حسن سلوک کے ساتھ چلتے رہے۔ پھر یہ کہ خواب کی حقیقت کے بارے میں ہمیں رہنمائی ملی، صبر، تقوی، امانت، توکل علی اللہ، اسی طرح سے اللہ کے ہر فیصلے پر راضی رہنا، احسان کی روش اختیار کرنا، تقدیر اور تدبیر کے درمیان موافقت، پھر اسی طرح سے درگزر کرنا بہترین طریقہ ہے، یہ بتایا گیا۔ اتنے بہترین سبق ملتے ہیں الحمدللہ۔ پھر اسی طرح سے جذباتی اعتبار سے خود کو مضبوط کرنا ہے، نفس پر کنٹرول کرنا ہے، اعلیٰ اخلاق اپنانے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جو بھی حالات دے اس میں بڑی حکمتیں ہوتی ہیں، اور ہر گزرتے وقت میں سبق ہوتا ہے۔ یہ چیز بھی ہم نے سیکھی سورہ یوسف سے۔ پھر یہ کہ خود کو فتنوں سے بچانا، برائی سے دور رکھنا، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی مدد مانگنا، اپنے کردار کو مضبوط رکھنا بہت ضروری ہے۔ پھر یہ کہ لوگوں سے توقعات نہ رکھیں۔ نو ڈاؤٹ ہمیں اپنوں سے ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی وہ کوئی ہمارے رب نہیں ہے۔ رب ہی ساری ایکسپیکٹیشنز کو پورا کر سکتا ہے، انسان نہیں کر سکتا۔ تو لوگوں سے بہت زیادہ توقعات نہیں رکھنی چاہیے، کیونکہ جب وہ توقعات پوری نہیں ہوتی تو انسان پھر تکلیف محسوس کرتا ہے۔ پھر یہ کہ ہر حال میں اللہ کو یاد کرنا،
یوسف علیہ السلام اچھے حالات میں بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، تکلیف دہ حالات میں بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں. پھر یہ کہ اچھے دوستوں کی دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ اچھے دوست نصیب کرے، اچھی صحبت نصیب کرے. ہر ایک کے ساتھ محسن بننا ہے، ہر ایک کے ساتھ، اور اس کی ہم سب کوشش کریں گے انشاءاللہ. کیونکہ بھلائی، خیر اور معروف کا نتیجہ اچھا ہوتا ہے. لوگوں پر احسان کرنے والا سب سے پہلے خود اس احسان سے فائدہ اٹھاتا ہے، پہلے خود اس احسان سے مستفید ہوتا ہے. اس کے دل، اخلاق اور ضمیر کو سکون اور اطمینان محسوس ہوتا ہے. اسے یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس کا سینہ کھل گیا ہے. اس لیے جب کوئی پریشانی ہو، کوئی رنج ہو، کوئی غم ہو، تو دوسروں کے ساتھ کوئی نیکی کر لیں، اللہ تعالیٰ سارے معاملات اچھے کر دے گا. تو ہر ایک کے ساتھ محسن بننا ہے ہم سب نے انشاءاللہ. یہ بات یاد رکھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ محسنین کا اجر ضائع نہیں کرتے. اور مشکلات تو ہر کسی کی زندگی میں ہے، لیکن اس بات کو یاد رکھنا کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے. پھر یہ کہ والدین اپنے بچوں کی بہترین تربیت کریں. اچھی تربیت ضائع نہیں ہوتی، اس بات کو یاد رکھنا ہے. کیونکہ بہت سارے پیرنٹس نا امید ہو جاتے ہیں اور اچھی تربیت کرنا چھوڑ دیتے ہیں کہ ہم نے اپنے بچوں کو بہت سمجھایا، وہ نہیں سمجھتے. تو آپ اچھی تربیت کرتے رہیں. اچھی تربیت کبھی نہ کبھی ضرور بولے گی. پھر یہ کہ خود کو مایوسی سے بچانا ہے، ہمیشہ پر امید رہنا ہے. یعقوب علیہ السلام ہمیں پر امید نظر آئے، ہمیں یوسف علیہ السلام پر امید نظر آئے. پھر یہ کہ ضرورت کے وقت اپنی اہلیت کو بتا سکتے ہیں. یہ بات ہم نے کافی تفصیل سے پڑھی تھی کہ اگر کوئی اپنی اہلیت بتاتا ہے تو وہ سیلف پریزڈ یعنی اپنی تعریف کرنا نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، تو اپنی اہلیت بتا سکتے ہیں ضرورت کے وقت میں. پھر یہ کہ صحیح وقت میں صحیح فیصلہ کرنا، حکمت یہی ہے. اس حکمت کے لیے اللہ سے دعا کرنا ہے. بہت سارے لوگ علم رکھتے ہیں پر ان کے اندر حکمت نہیں ہوتی. اسی حکمت کو ڈیسیشن پاور بھی کہتے ہیں نا، رائٹ ٹائم پر رائٹ ڈیسیشن لینا. پھر یہ کہ اگر غلطی ہو جائے تو غلطی کا اعتراف کر لیں. کنہوں نے غلطی کا اعتراف کیا؟ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے. انا کننا خاطئین، کہ بے شک ہم تھے خطا کار. تو اگر غلطی ہو جائے، اور ہو جاتی ہے، انسان ہے نا، فرشتے تو نہیں ہیں، غلطی ہو جائے تو اس کا اعتراف کر لینا چاہیے. غلطی کرنے کے بعد غلطی کو قبول کر لینا، یہ بھی عظمت کی بات ہے، اور یہ بڑا مشکل کام ہے، لیکن اس کو کر لینا چاہیے. ذرا سی بھی تاخیر ہوئی تو شیطان کئی تعویلیں آپ کے دماغ میں ڈال دے گا. بہت ساری جسٹیفیکیشنز پھر آپ دے دیں گے کہ غلطی نہیں تھی اور فلاں کی وجہ سے ہو گیا اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا. ٹھیک ہے جی. پھر یہ کہ کسی بھی نعمت کو پا کر عاجزی اختیار کرنا ہے، تکبر میں نہیں پڑنا ہے. جیسے کہ ہم نے بات کی کہ یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دے دیا، لیکن وہ کتنے عاجز ہیں. آج اگر کسی کو یوسف علیہ السلام کو جتنا دیا کہ اس کا آدھا بھی مل جائے تو اس کا دماغ آسمانوں پر چلا جاتا ہے، اس کے اندر اکڑانا شروع ہو جاتی ہے. تو نعمتیں آپ کو مزید عاجز کریں، اللہ کے آگے مزید جھکائیں، کیونکہ پھلدار درخت ہمیشہ جھکا ہوا ہوتا ہے. وہ ٹہنی جس پر پھل لگا ہوتا ہے وہ ٹہنی جھکی ہوئی ہوتی ہے، وہ اکڑی ہوئی تو نہیں ہوتی. پھر یہ کہ سورہ یوسف زندگی کے تضادات دکھاتی ہے. اس میں بہت سی چیزوں کو ہم ریلیٹ کر سکتے ہیں. مثلا ایک طرف امتحان ہے تو ایک طرف انعام بھی ہے، ایک طرف ذلت ہے تو ایک طرف عزیز ہیں، ایک طرف الزامات ہیں تو دوسری طرف بری ذمہ بھی ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ دنیا ایک حالت میں رہنے والی نہیں ہے، یہاں ہر چیز عارضی ہے. جہاں سے خیر پہنچی ہے وہاں سے تکلیف بھی پہنچ سکتی ہے، یاد رکھیے گا یہ بات. اور اس کی مثال سب سے بڑی ہمارے سامنے ہماری اپنی اولاد ہے. کبھی ہمیں ان سے خوشی ملتی ہے تو کبھی غم. یہ دنیا ہے، یہاں ہر چیز عارضی ہے. پھر یہ کہ خوشی اور غم میں اعتدال صبر ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو خوشی عطا کی اور آپ اس میں
اعتدال سے رہ رہے ہیں تو یہ بھی صبر ہے، اور اسی طرح سے غم میں اعتدال بھی صبر ہے۔ امتحان یہی ہے کہ ہم مختلف سچویشنز میں کرتے کیا ہے۔ سچویشنز تو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، اسی میں ہی انسان ہارتا ہے اور اسی میں ہی انسان کامیاب ہوتا ہے۔ اچھا، ہم میں سے ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ چن لیا جائے۔ یاد رکھیے گا، چنے جانے کی بڑی قیمت ہے اور بلند درجوں کے لیے بڑی قربانی ہے۔ آپ دیکھیں تو اخلاق، امانت، احسان کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو منوایا اور اسی وجہ سے بڑا رتبہ پایا۔ تو اگر کسی میں سیرت اور کردار کی پختگی ہوگی تو وہ ہر شعبے میں لیڈ کرے گا۔ اگر آپ اپنے آپ کو اخلاق کے ساتھ، امانت کے ساتھ، احسان کے ساتھ، سیرت اور کردار کی پختگی کے ساتھ رکھیں گے تو آپ ہر شعبے میں لیڈ کریں گے۔ پھر یہ کہ سورت کے آخر میں بہترین دعا سکھائی گئی۔ کون سی دعا؟ فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ ہم سب نے اس کو یاد کرنا ہے انشاءاللہ تعالی، اور اپنی دعاؤں میں اس کو شامل کرنا ہے انشاءاللہ، کیونکہ کامیاب وہی ہے جو حالت اسلام میں فوت ہو، ہمارا احسن انجام ہو، حسن خاتمہ ہو تو ہی ہماری نجات ہے، اسی میں ہی ہماری کامیابی ہے۔ پھر یہ کہ دنیا اور آخرت میں صالحین کا ساتھ بھی ہو۔ تو جو بھی ہمارا جینے کا مقصد ہوگا اسی کے مطابق ہماری زندگیاں ہوں گی۔ جینے کا مقصد زندگیوں کو بدل دیتا ہے۔ بہت بہترین صورت جس میں بہت بہترین کردار باپ کی شکل میں حضرت یعقوب علیہ السلام، اور ان کی کوالٹیز بہت احسان کا معاملہ کرنے والے تھے، بہت بہترین باپ تھے، بہترین اخلاق کے مالک تھے، اپنے بچوں کی بہترین تربیت کی، اصلاح پر فوکس تھے، صبر جمیل کرنے والے تھے، بہت زیادہ اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنے والے تھے۔ بہترین کردار حضرت یعقوب علیہ السلام کا۔ پھر اس قصے کے مرکزی اور اہم کردار حضرت یوسف علیہ السلام، ان میں بھی بے شمار کوالٹیز تھیں، ان کے اندر سیلف کنٹرول تھا، اسی لیے آپ دیکھیے بڑے صابر اور شاکر تھے، بہت ہوپ فل تھے، اسی وجہ سے تدبیر بھی کیا کرتے تھے اور پھر اللہ پر بھروسہ بھی کرتے تھے، بہت زیادہ ہمبل تھے، اسی لیے ہر چیز کو برداشت کر گئے، علم والے تھے، امانت دار تھے، اللہ تعالیٰ سے گہرا تعلق تھا، پھر یہ کہ اللہ والوں سے بھی بڑی محبت کرتے تھے، اسی لیے دنیا اور آخرت میں ان کا ساتھ مانگا نا، صالحین کا جو ساتھ مانگا۔ اس قصے میں اور بھی بہت سارے کردار ہیں، ہمیں ہر کردار سے اپنے لیے اسباق لینے ہیں، اس پر غور و فکر کرنا ہے۔ مثلاً عزیز مصر کا کردار، اسی طرح سے امرأۃ العزیز کا کردار، اسی طرح سے قیدیوں کا کردار، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا کردار، دیکھیں کیا سیکھا آپ نے اس سے۔ ضرور غور کیجیے گا کہ یہ سورت تو الحمدللہ مکمل ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہترین موقع دیا اس کو پڑھنے کا، سمجھنے کا، دل میں اتارنے کا، اس سورہ میں سے عمل کے موتی لینے کا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھرپور موقع دیا، یہ موقع ضائع نہیں کرنا ہے۔ بے شک اسائنمنٹ میں اس سے ریلیٹڈ اگر کوئی سوال آتا بھی ہے اس کا جواب دیں، لیکن اپنی عملی زندگی میں ان کرداروں سے اچھی باتیں سیکھیں، اور جو اچھی باتیں نہیں ہیں اس کو اس اعتبار سے لیں کہ ہم نے اس پر عمل نہیں کرنا، جو اخلاقی برائیاں ہیں ان سے خود کو دور کرنا ہے، ٹھیک ہے جی، تو اپنے غور و فکر کو بڑھانا ہے۔ تو الحمدللہ یہاں سورہ یوسف مکمل ہوئی، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ اسے قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اس سورہ یوسف کو ہمارے میزان میں بھاری کرے اور ہمارے عمل میں اس کے پڑھنے سے بہتری آئے، اللہ تعالیٰ ہمارے اخلاق خوبصورت بنا دے، اللہ تعالیٰ ہمارے معاملات، ہمارے رویے سب کو خوبصورت بنا دے، اللہ تعالیٰ ہمارا پڑھنا و پڑھانا قبول فرمائے اور ہم سب کو بہترین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔